نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ألهم مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اس دنیا میں ایک مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے اور یہ دنیا ایک محض گزرگاہ نہیں ہے بلکہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ یہاں جو انسان محنت کرتا ہے اس محنت کا بدلہ اسے آخرت میں ملے گا۔ انسان جو عمل کرتا ہے اس عمل کا صلہ اور بدلہ اسے آخرت میں ملے گا۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن آدمی دیکھ لے گا ما قدمت یداہ کہ اس کے ہاتھوں نے کیا آگے بھیجا ہے۔ علمت نفس ما قدمت وأخرت، اس دن ہر انسان جان لے گا کہ کیا اعمال اس نے آگے بھیجے ہیں اور کیا اعمال اس نے پیچھے چھوڑے ہیں۔ علمت نفس ما احضرت، اس دن آدمی دیکھ لے گا، جان لے گا کہ کیا اعمال وہ لے کر اللہ پاک کے دربار میں پہنچا ہے۔ وعرضوا علی ربک صفا، سب کے سب اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہوں گے اور سب کے سب کے نام عمل جب سامنے آئیں گے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ فرمایا کہ جس دن نام عمل تقسیم ہوں گے اور ہر انسان کے سامنے اس کا کیا ہوا عمل آئے گا اور ہر انسان اپنے عمل کو پڑھے گا، اور جس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے فاولئک یقرؤون کتابہم، وہ اپنے نام عمل کو پڑھے گا، ولا یظلمون فتیلا، اس پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ اور اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم ہوگا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، خود ہی آج اپنا نام عمل پڑھ لو اور خود ہی اپنے اعمال کا تم حساب کر لو کہ تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ جنت والوں میں تمہارا انجام ہے یا جہنم والوں میں؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے یا ابدی زندگی جنت کی نعمتوں کے اندر رہو گے؟ خود فیصلہ کر لو، ہر آدمی اپنا فیصلہ خود ہی کر لے گا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، جو عمل کیا ہوا ہوگا سب کا سب عمل سامنے آ جائے گا، اور یہ انسان نام عمل کو دیکھ کر کہے گا یا لیتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرة ولا کبیرہ، کیا ہوا اس نام عمل کو، یہ سب کچھ لکھ کے لے آیا ہے، نہ چھوٹا عمل اس نے چھوڑا نہ بڑا عمل چھوڑا۔ میری تنہائی کی زندگی بھی لکھی ہوئی ہے، میری مجلس کی زندگی بھی لکھی ہوئی ہے،
میری گھر کی زندگی بھی لکھی ہوئی ہے، میری بازار کی زندگی بھی لکھی ہوئی ہے، میرا گھر میں چلنا پھرنا اور گھر سے باہر نکلنا وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، میری زبان سے نکلنے والا ایک ایک بول لکھا ہوا ہے، میرے کان کی ایک ایک سماعت لکھی ہوئی ہے، میری آنکھ کی ایک ایک حرکت اس میں موجود ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ آنکھ کی کیا بات ہے، جو دل میں خیالات آتے رہے، جو دل میں وسوسے پکتے رہے، جو دل میں نفرتیں پیدا ہوتی رہیں، جو دل میں عداوتوں کے ڈھیر لگتے رہے، وہ سب کے سب لکھے ہوئے، وہ سب سامنے موجود ہے۔ اس وقت انسان انکار کرے گا، کہے گا یہ میرے کانوں نے نہیں سنا، یہ میری زبان نے نہیں بولا، یہ میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، یہ میرے ہاتھ کی حرکتیں نہیں ہیں، یہ میرے پیر کی حرکتیں نہیں ہیں، یہ اعمال میں نے نہیں کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جاننے کے باوجود اتمام حجت کے لیے اللہ پاک منہ پر مہر لگا دے گا۔ یہ انسان کہے گا فرشتوں نے زیادتی کر لی، انہوں نے زبردستی لکھ دیا، یہ اعمال میں نے نہیں کیے۔ اللہ زبان پر مہر لگا دے گا، الیوم نختم علی افواہہم، منہ پر مہر، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ہاتھ بولنے لگ جائیں گے، پیر بولنے لگ جائیں گے، کان بولے گا اس نے جو سنا، آنکھ خود بتائے گی اس نے جو دیکھا، ہاتھ خود بولے گا جو اس نے پکڑا، پاؤں خود گواہی دے گا جہاں یہ چل کے گیا ہے، جسم کا ایک ایک عضو بولے گا، جسم کا ایک ایک حصہ حرکت کرے گا، اللہ کے یہاں یہ بول رہا ہوگا۔ تعجب کرے گا انسان، کیوں تم بول رہے ہو، تمہیں کیا ہوا؟ تمہاری لذتوں کے لیے تو میں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ تو اللہ پاک کی طرف سے ان کو گویائی عطا ہوگی، یہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس پروردگار نے ہمیں گویائی عطا فرمائی ہے، اس رب نے ہمیں بولنے کا سلیقہ دیا ہے، جس نے ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، اس اللہ نے ہمیں بلوایا ہے۔ وہ ذلت، وہ رسوائی، وہ بربادی، وہ تباہی، اس تباہی اور بربادی سے، اس ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ دنیا گزرگاہ نہیں ہے، یہ میدان ہے عمل کا، یہ عمل کی جگہ ہے، یہ امتحان گاہ ہے، یہ گزرگاہ نہیں ہے۔ ایک ایک عمل ہمارا تولا جاتا ہے، ایک ایک بات ہماری لکھی جاتی ہے، ایک ایک حرکت اللہ کے پاس محفوظ ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں بچ سکتا، کوئی بھی اللہ کے یہاں چھپ نہیں سکتا۔ دلوں کے خیالات بھی اللہ جانتا ہے، آنکھوں کی حرکتیں بھی اللہ جانتا ہے، ہاتھوں کی حرکتیں بھی اللہ جانتا ہے، پاؤں کی حرکات سے بھی اللہ پاک آگاہ ہے۔ وہ رب، وہ خالق، وہ مالک، وہ علیم بذات الصدور ہے، اس سے کوئی شے نہیں چھپ سکتی، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اس دنیا میں بھیجا ہے کہ اس آخرت کو جہاں تم سے ہر عمل کا پوچھ ہوگی، باز پرس ہوگی، سوال ہوگا، اس آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ ارشاد فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑ لگاؤ، جلدی کرو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف، ان اعمال کو اختیار کرو جن اعمال کے ذریعے سے تمہارا پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ان اعمال کو اپناؤ جن اعمال کے ذریعے سے بخشش اور مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، وجنت، اور اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑان زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے، ساتوں آسمانوں کو ملا لیا جائے، ساتوں زمینوں کو ملا لیا جائے، جتنی چوڑان بنے گی اتنی چوڑان، اتنی جنت اللہ پاک سب سے ادنا جنتی کو اتنی جنت عطا فرمائے گا۔ اعدت للمتقین، فرمایا یہ جنت اللہ نے تیار کر کے رکھی ہے ان لوگوں کے لیے جو گناہوں سے بچنے والے ہیں، کفر سے بچنے والے ہیں، گمراہی سے بچنے والے ہیں، شبہات اور شکوک سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں،
وساوس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ایمان کی طرف آتے ہیں، حرام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ناجائز چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، مکروہات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ہر وہ چیز جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بن جائے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعدت للمتقین، اس جنت کو ہم نے تیار کیا ہے متقیوں کے لیے، یہ کافروں کے لیے نہیں ہے، یہ ایمان والوں کے لیے ہے، یہ متقیوں کے لیے ہے، یہ نیک لوگوں کے لیے ہے، گناہوں سے بچنے والوں کے لیے ہے، اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ چند اعمال پھر گنوائے، یہ اعمال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا فیصلہ ان اعمال پر ہوتا ہے، ان اعمال پر مغفرت کا فیصلہ ہوتا ہے، ان اعمال پر جنت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ کیا اعمال ہیں؟ نمبر 1، الذین ينفقون فی السراء والضراء، ہر حال میں اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا، سرا میں ذرا میں، تکلیفوں میں بھی مال خرچ کرنا، مصیبتوں اور پریشانیوں میں بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، خوشی کے موقع پر بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، تنگ دستی کے موقع پر بھی مال خرچ کرنا، وسعت کے زمانے میں بھی مال خرچ کرنا، قربان جاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین خوبصورت اور پیارا دین لے کر آئے، جس دین میں مال کی کثرت کا اعتبار نہیں ہے کہ کس نے زیادہ خرچ کیا، نہیں، اس دین میں اعتبار اس بات کا ہے کس نے اچھی نیت سے مال خرچ کیا، تھوڑا خرچ ہو بہتر نیت ہو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے اس لیے دنیا میں تمہیں بھیجا ہے تاکہ وہ جاننا چاہے، تاکہ اس کے سامنے یہ اعمال تمہارے آ جائیں اور وہ دیکھے تم میں سے کون انسان اچھا عمل کر کے لاتا ہے، یہ نہیں کہا تم میں سے کون زیادہ عمل کر کے لاتا ہے، اچھا عمل، حسن عمل، حسن عمل، بہترین عمل، حسن عمل، تھوڑا عمل ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک محبوب عمل وہ ہوتا ہے جس پر ہمیشگی ہو، جس پر دوام ہو، وان قل، اگرچہ وہ تھوڑا ہو۔ عمل دو چیزوں سے خوبصورت بنتا ہے، ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی سے، اور دوسرا اللہ کی رضا سے۔ جس قدر اللہ کی خوشنودی ہو، اللہ کی رضا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو، اخلاص ہو عمل میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ جس قدر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل ہو، اس قدر عمل میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ عمل میں حسن ان دو چیزوں سے آتا ہے، اتباع نبوی سے اور اخلاص کے ذریعے سے۔ اپنے تمام اعمال کے اندر یہ دو بنیادیں پیدا کرو، نماز میں اتباع ہو، نماز میں اخلاص ہو، خرچ کرنے میں اتباع نبوی ہو، خرچ کرنے میں اخلاص ہو، تلاوت کرنے میں اخلاص ہو، تلاوت کرنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو، اخلاق حسنہ اختیار کرنے میں اللہ کی رضا ہو، نبی علیہ السلام کی اتباع ہو۔ ہر عمل کے اندر ان دو بنیادوں کو مد نظر رکھا جائے جن سے عمل خوبصورت بنتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری سے، آپ کے طریقے کے مطابق کرنے سے عمل میں حسن پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ دل میں ہو، اس سے عمل میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے جنت کے اعمال میں سے ایک عمل یہ بتایا، ينفقون في السراء والضراء، تنگ دستی کے زمانے میں بھی، وسعت کے زمانے میں بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ہوں۔ یہ وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے قریب کرتا ہے، وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی بخشش اور مغفرت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کرا لو، اپنے آپ کو دوزخ سے آزاد کرا لو، اللہ کی راہ میں صدقہ دے کر آزاد کرا دو۔ اگر مال نہ ہو صدقہ کرنے کا، ولو بشق تمرۃ، کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی اللہ کی رضا کے لیے دیا ہوا ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دیا ہوا ہو، تو وہ جہنم سے خلاصی کا
اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ کھجور کا آدھا ٹکڑا اس کی بلا کیا حیثیت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف ذکر کیا، صاف صاف یہ بات ارشاد فرمائی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، چاہے کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی صدقہ کر کے کیوں نہ بچانا پڑے، تب بھی تم اللہ کی راہ میں یہ کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی صدقہ کرو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک مرتبہ عورتوں کے پاس سے ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے سامنے دو باتیں ذکر فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، فإنی أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، میں نے تم میں سے اکثر کو جہنم میں دیکھا ہے۔ معراج کے موقع پر مجھے جنت کے نظارے، جہنم کے مناظر دکھائے گئے، اکثر میں نے جہنم میں عورتوں کو دیکھا ہے۔ عورتوں نے پوچھا، بِمَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہمارا کیا جرم ہے، کس جرم کی وجہ سے ہمیں آپ نے جہنم میں زیادہ دیکھا ہے؟ آپ نے دو گناہ ذکر فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تکفرن اللعن وتکفرن العشیرہ، نمبر ایک تو تم لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہو، ہر بات پر لعنت کے جملے زبان پر آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھٹکار کے جملے زبان پر آنا شروع ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، غرق ہو جاؤ، یہ سب لعنت کے کلمات ہیں۔ اپنی اولادوں کو لعنت کے جملے کہہ کر اولادوں کو کوسنا، مال کو کوسنا، شوہر کو کوسنا، گھر کے اندر کسی اور چیز پر لعنت کا جملہ بولنا، یہ سخت ترین گناہ ہے۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی پھٹکار تمہیں حاصل ہو، بہت بڑا جرم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جب کوئی شخص کسی پر لعنت کرتا ہے، اگر وہ لعنت کا مستحق ہوتا ہے تو اسے لعنت پڑتی ہے، اور اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوتا تو لعنت پلٹ کر واپس لعنت دینے والے کی طرف آ جاتی ہے۔ لعنت کا مستحق کافر ہوتا ہے جس کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے، کفر پر خاتمہ جس کا یقینی ہوتا ہے، یا کوئی ایسے چند اعمال ہیں جن کا تذکرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس لیے لعنت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آپ نے دوسرا جرم گنوایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، زبان پر ناشکری، بات پر ناشکری، زبان پر شکر گزاری کے کلمات نہیں آتے، شوہر کو اذیت دینا، شوہر کو تکلیف دینا، شوہر کی ناشکری کرنا، سارا دن بازار کی محنت کرتا ہے، سارا دن خاک چھانتا ہے، مال کماتا ہے، گھر بسانے کے لیے، گھر چلانے کے لیے کچھ مال گھر میں لے کے آتا ہے، گھر میں اس کی قدر نہ ہو، گھر میں اس کی عزت نہ ہو، گھر میں اس کو حیثیت نہ دی جائے، گھر میں اس کو حیثیت نہ دی جائے، اسے ذلیل کیا جائے، اسے رسوا کیا جائے، اور اس کو ایسے جملے بولے جائیں، تنزیہ کلمات کہے جائیں، یہ سب ناشکری کی باتیں ہیں۔ جو بھی کما کے لاتا ہے، تھوڑا لے کے آئے، زیادہ لے کے آئے، اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی اخراجات بیوی کو دیتا ہے، بیوی کا یہ مزاج ہونا چاہیے، اس پر شکر گزاری کرے اور شکر ادا کرے، اولادوں کے دلوں میں شکر کی کلمات ڈالے، اولادوں کی زبانوں پر بھی شکریہ کے کلمات ہوں، خود بھی شکریہ ادا کرے۔ مَن لَّمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا، فرمایا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ بندوں کا شکر تو ادا کرنا سیکھو۔ کسی طرح سے تمہارے پاس کوئی احسان پہنچتا ہے، کسی نے تمہارے ساتھ کوئی بھلا کیا، کسی نے تمہارے ساتھ کوئی نیکی کی، اس نیکی کا بدلہ یہ ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیکی کا بدلہ دے کر شکر ادا کیا کرتے تھے، اور فرمایا اگر تمہارے پاس بدلہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو کم از کم جزاک اللہ خیر ہی کہہ دیا کرو۔ جس نے جزاک اللہ خیرہ کہہ دیا اس نے شکریہ کا حق ادا کر دیا۔ تو آپ نے عورتوں کو یہ دو باتیں بتائی، آپ نے فرمایا کہ تم صدقہ کرتی رہا کرو، صدقہ کرتی رہا کرو، اس لیے کہ میں نے اکثر تمہیں جہنم میں دیکھا ہے۔ پوچھا اللہ کے رسول کیا گناہ ہے، کس جرم کی وجہ سے؟ آپ نے فرمایا لعن طعن کرتی ہو اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ جہنم سے بچنے کے لیے کیا عمل بتایا، جنت کے حاصل ہونے کے لیے کیا عمل بتایا؟ اللہ کی راہ میں مال صدقہ دیتی رہا کرو،
اور دوسرا عمل جو یہاں بتایا گیا والکاظمین الغیظ، سورہ آل عمران کی اس آیت میں والکاظمین الغیظ، غصے کو پینا، غصے کو دبا لینا، غصے کو دبا لینے والے یہ متقین ہوا کرتے ہیں، یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کا گھونٹ پی جاتے ہیں۔ غصہ آیا ہے، جواب دے سکتا ہے، لیکن غصہ اپنے اندر دبا لیتا ہے، اپنے اندر غصے کو قابو میں کر لیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے پہلوان وہ نہیں، طاقتور وہ نہیں پہلوان جو کسی کو گرا دے، کسی کو نیچے کر دے، کسی کو بچھاڑ دے، نہیں، پہلوان وہ ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب، غصے کے وقت اپنے اوپر قابو پا لے، یہ پہلوانی ہے۔ دو دشمن سامنے آگے، ایک جس پر آدمی غصہ کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ گھر کا کوئی فرد ہو، چاہے کوئی پڑوسی ہو، چاہے کوئی بہن ہو، چاہے بھائی ہو، جس کو آدمی نے دشمن سمجھا ہوا ہے حالانکہ وہ دشمن نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے کوئی اس کی بات ناگوار گزری تو اس پر غصہ آ گیا ہے۔ ایک یہ دشمن ہے اور ایک وہ اندر دشمن بیٹھا ہے شیطان، جو اس وقت رگ رگ میں خون میں دوڑ رہا ہے، جہاں جہاں تک خون جاتا ہے وہاں تک وہ دشمن دوڑ رہا ہے۔ اب مرضی آپ کی، دو دشمن سامنے ہیں، ایک جس پر غصہ آیا اور ایک جو غصہ اندر سے دلا رہا ہے اور جو اندر سے جذبات ابھار رہا ہے اور انتقامی کارروائی پر تیار کر رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ زبان سے اول فول بکنا شروع کر دے، وہ چاہتا ہے اس کا ہاتھ اٹھے، وہ چاہتا ہے اس کا پیر اٹھے، وہ چاہتا ہے یہ ایسے لفظ بول دے تاکہ ہمیشہ کے لیے میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ہو جائے۔ یہ اندر شیطان ہے جو یہ بلوانا چاہتا ہے، یہ الفاظ کہلوانا چاہتا ہے، یہ گناہ کے الفاظ کہلوانا چاہتا ہے۔ ایک یہ اندر دشمن بیٹھا ہوا ہے جو رگ میں دوڑ رہا، جو خون کے اندر دوڑ رہا، اور ایک وہ سامنے دشمن ہے جس کو دشمن سمجھ بیٹھا ہے، حالانکہ وہ شوہر ہو سکتا ہے، باپ ہو سکتا ہے، بیٹا ہو سکتا ہے، بھائی ہو سکتا ہے، بہن ہو سکتی ہے، ماں ہو سکتی ہے، وہ دشمن نہیں ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے اس پر غصہ آیا ہوا ہے۔ اب مرضی ہے کہ کون سے دشمن کو قابو کرے، سامنے والے کو قابو کرے یا اندر والے کو قابو کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں پہلوان وہ ہے جو اندر والے کو قابو کرے، جو اندر اس وقت ابھار رہا ہے غصے پر، جو گناہ پر ابھار رہا ہے، زبان پر بےہودہ کلمات وہ لانے کی دعوت دے رہا ہے، اندر سے جو انتقامی کارروائی کے لیے ابھار رہا ہے، اس کو دبا دینا، اس کو بچھاڑ دینا، اس کو نیچے کر دینا، یہ پہلوانی ہے، یہ بہادری ہے۔ والکاظمین الغیظ، فرمایا غصے کو پی جانے والے، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، غصے کو دبا دینے والے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے جنت کا فیصلہ فرمایا۔ والعافین عن الناس، اور صرف غصے کو پی نہ جانا بلکہ اگلی بات اس سے بڑھ کر اگلا اقدام، والعافین عن الناس، درگزر کرنا، معاف کرنے کا جذبہ ہو، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوں، غصہ بھی دبا دیں اور معاف بھی کر دیں، درگزر بھی کر دیں، اور صرف درگزر کرنے پر بات نہ ہو، واللہ یحب المحسنین، احسان بھی کریں۔ غصہ آیا، گھر میں غصہ آ گیا، شوہر پر غصہ آ گیا، اپنے غصے کو دبا دیا۔ نمبر 2، والعافین عن الناس، درگزر کر دی، مانا اس نے ناحق غصہ کیا ہے پھر بھی دبا دیا، غصہ بھی اندر دبا دیا اور اسے درگزر بھی کر دیا۔ درگزر کرنے کے بعد مزید احسان، گھر میں اس پر احسان کر دیا، اس کے لیے اچھی چیزیں بنا کے لائی، اس کو اچھی چیزیں کھلائی ہیں اور اس کے ساتھ محبت کا، ہمدردی کا اظہار کیا، یہ ہے واللہ یحب المحسنین۔ پڑوسی نے غصہ دلایا، سخت غصہ آ گیا ہے، غصے کو دبا دیا، درگزر بھی کر دیا، اس کے ساتھ احسان کر کے کوئی ہدیہ اس کی طرف بھیج دیا، کوئی تحفہ اس کی طرف بھیج دیا۔ کسی پر بھی غصہ آیا ہے، غصہ آیا، غصے کو پی لیا، اسے درگزر بھی کر دیا، مزید اسے تحفہ اور ہدیہ بھی بھیج دیا۔ یہ اعلیٰ اخلاق ہیں، یہ اعلیٰ صفات ہیں جن صفات پر جنت کا فیصلہ ہے، یہ اعلیٰ اخلاق ہے جن اخلاق پر جہنم سے خلاصی ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑ لگاؤ اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جس
کی چوڑان آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کے لیے تیار کیا ہے، گناہوں سے بچنے والوں کے لیے تیار کیا ہے، اور نفاق اور کفر سے بچنے والوں کے لیے تیار کیا، شکوک اور شبہات سے بچنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا ہے۔ کیا ہی خوبصورت اخلاق تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ خرچ بھی کرتے، خرچ کرنے کا بھی جذبہ، ہمیشہ خرچ کرنا، اور اسی طرح سے غصے کو دبانا اور درگزر کرنا اور احسان کرنا، یہی جذبات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگی میں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک یہودی کو، انہوں نے یہودی پر قبضہ پا لیا اور اس یہودی کو قتل کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اوپر بیٹھے اور اس کی گردن اڑانے لگے، گلا اس کا کاٹنے لگے۔ اس نے چہرے پر تھوک دیا، فوراً پیچھے ہٹ گئے اور فوراً چھوڑ دیا، اور اس نے کہا کہ یہ کیا، تو نے کیوں چھوڑا ہے؟ کہا پہلے قتل کرنا اللہ کی رضا کے لیے تھا، اب بیچ میں میرا غضب اور میرا غصہ شامل ہوا ہے۔ دیکھو کس طرح سے اپنے غصے کے جذبات سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا۔ کیا ہی زندگی تھی، ان کا ایک ایک عمل اللہ کی رضا کے لیے تھا، ایک ایک عمل اللہ پاک کی رضا کے لیے تھا۔ تو ہمیں بھی اسی طرح سے ہونا چاہیے، ہمارے اعمال بھی اللہ کی رضا کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اعمال ہوں۔ تو یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، والکاظمین الغیظ غصے کو دبانا، والعافین عن الناس درگزر کرنا، اور اس کے بعد احسان کرنا، یہ چار مبارک اعمال ہیں جن اعمال پر اللہ پاک نے مغفرت کا وعدہ دیا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، درگزر کرنا، غصے کو دبانا اور احسان کرنا، اور خاص طور پر قرابت داریوں میں خرچ کرنا، رشتہ داروں پر خرچ کرنا، وہاں خرچ کرنا، ان کی زیادتیاں اور ظلم آدمی کے سامنے ہوتے ہیں، وہاں خرچ کرنے کو جی نہیں چاہتا، وہاں غصے کو دبانے کو جی نہیں چاہتا، وہاں درگزر کرنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن اعلیٰ اخلاق یہ ہیں کہ وہاں بھی آدمی درگزر کرے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، اللہ کی رضا کے لیے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والوں کو، بھلائی کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایک مبارک اعمال پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔